الحمدللہ وکفى والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ بزرگوں اور دوستوں، کسی مسلم بستی اور آبادی کے مسجد بہت ضروری چیز ہے۔ کسی انسانی آبادی کے لیے جیسے مختلف قسم کی دکانیں اور ان سے بڑھ کر اسپتال اور ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے اور اس سے لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں، ایسے ہی کسی مسلم بستی کے لیے مسجد کا معاملہ ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر، چونکہ ایک اسپتال سے وہ ضرورت نہیں پوری ہوتی، اتنی نہیں ہوتی جتنی ایک مسجد سے ایک مسلمان کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ مسجد ایک بات تو یہ ہے کہ روئے زمین پر اللہ کو سب سے پسندیدہ جو ٹکڑا ہو سکتا ہے، جو حصہ ہو سکتا ہے، جو عمارت ہو سکتی ہے، وہ مسجد ہے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین کے ٹکڑوں میں سب سے اچھا ٹکڑا مسجد ہے اور سب سے ناپسند بازار ہے۔ بازار میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی جتنی بے حرمتی ہوتی ہے وہ کہیں نہیں ہوتی، حتیٰ کہ مسلمان بھی بڑی بے حرمتی کرتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے سب ہوگا۔ مسجد اس لیے کہ مسجد میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، مسجد اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے، اللہ کا نام لینے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ یہاں یہی کام ہوتا ہے، دوسرا کوئی کام نہیں ہوتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ مسجد میں صرف وہی کام ہونا چاہیے جو براہ راست عبادت اور عبادت کے قبیل کا ہو، دوسرے کام نہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا منع ہے۔ ہم مسجد میں اگر بازار بنا دیں گے اور اسپتال بنا دیں گے تو کس قسم کی باتیں ہوں گی؟ اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ بازار اور اسپتال بنانے میں کیا کیا بے حرمتی ہوگی، کتنی گندگیاں ہوں گی۔ اسپتال کا مطلب ہر آدمی سمجھتا ہے، اور پھر مسجد کو اسپتال بنا دو، مسجد کو پنچایت گھر بنا دو۔ مثلا آج کل اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں، کووڈ کے زمانے میں لوگوں نے کہا کہ مسجدوں کو اسپتال بنا دو، تو ظاہر ہے کہ یہاں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ تم دنیا کی بات کرو، دنیا کے کام کرو۔ یہاں سونا منع، یہاں کھانا پینا منع۔ سوئے ہو جو اعتکاف کیے ہوئے ہو، یا اعتکاف کی نیت کرے، یا مسافر ہو، پردیسی ہو، نہیں ہے ٹھکانا، یا کسی وقت اس لیے سو گیا کہ آسانی سے نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ کھانا معتکف کے لیے ہے، معتکف سوتا بھی ہے، معتکف کھاتا بھی ہے،
کیونکہ معتکف نے تو اللہ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر مسجد کو بھی قیام کا بنایا تاکہ رات دن آسانی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے۔ معتکف کا کھانا مسجد میں منع نہیں، معتکف کا سونا مسجد میں منع نہیں، دوسرے آدمی کا کھانا پینا اور سونا مسجد میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اتفاق سے بات دوسری ہے، بنانے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مسجد میں سوتا دیکھ کر ٹوکا ہے۔ اسی سے سمجھنا ہے مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں وہی کام ہوگا جس کا اللہ کی عظمت سے تعلق ہو، اور جس کام کا اللہ کی عظمت سے تعلق نہ ہو مسجد میں کرنے کے کیا سوال کر رہا ہو۔ اللہ کو اس لیے پسند ہے یہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، یہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، یہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ خاموش بھی بیٹھا رہے آدمی نماز کے انتظار میں، جماعت کے انتظار میں، تو بھی ثواب ملتا، تو بھی ثواب ملتا۔ ہم اذان سے پہلے آ گئے، اب بیٹھے ہوئے، جلدی آ گئے، بیٹھے ہوئے، ایک نماز سے فارغ ہوئے، کوئی کام ہمارا نہیں تھا تو اگلی نماز کے لیے بیٹھے ہوئے۔ مثلا عصر پڑھی، اب کوئی کام نہیں، مغرب پڑھی تو ہم مسجد ہی میں بیٹھے ہوئے، سب نماز کا ثواب ملتا ہے، سب نماز کا ثواب۔ یہ وقت ضائع نہیں ہو رہا ہے، جیسا کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وقت کیا فائدہ ہے پہلے جا کر، کیا فائدہ امام صاحب رکوع سے سجدے میں چلے گئے تو آپ سجدے میں نماز میں شامل ہونے کا کیا فائدہ، رکعت تو ملے گی نہیں۔ قاعدے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کو قاعدہ نہیں ہے کھڑے ہوئے، جب اٹھیں گے تب نماز میں شامل ہو۔ اور بہت سے لوگ تو باتیں نہیں کرتے، میں یہ سوچ کر کہ اس کا کیا فائدہ ہے، اس سے تو کوئی فائدہ ہونا نہیں، رکعت ملے گی نہیں مانی جائے گی، یہ نہیں سوچتے ہیں کہ تحریمہ سے لے کے سلام تک کا جو عمل ہے ایک ایک جز نماز کا حصہ ہے، اللہ کی عبادت ہے، جہاں سے شامل ہو جاؤ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ رکعت رکوع پر ملے گی کہ سجدے پہ ملے گی، لیکن حکم یہ ہے کہ مسجد میں آؤ اور امام نماز ہو رہی ہے تو جہاں پہنچو وہیں سے نماز میں شامل ہو جاؤ۔ جب گھر سے وضو کر کے چلے نماز پڑھنے کے لیے تو نماز کا ثواب شروع ہو گیا، گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے چلے تو نماز کا ثواب شروع ہو گیا۔ یہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو جو آدمی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوگا تو جتنی دیر رہے گا تو کیا خالی رہے گا، اور نماز کا جو حصہ ملے گا کیا اس میں ثواب نہیں ملے گا۔ ہم کھڑے باتیں کر رہے ہیں، اور آج کل موبائل کا زمانہ ہے جو دنیا کی سب سے بڑی آفت اور مصیبت ہے۔ راحت ٹھیک ہے، فائدے ہیں، لیکن ہم نے مصیبت بنا رکھا ہے۔ کوئی بھی سوچے تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے کیسے ہمیں مصیبت بنا ہے۔ گھر سے چلتے ہیں موبائل دیکھتے ہو، مسجد میں آئے موبائل دیکھ رہے ہیں، ادھر نماز ختم ہوئی موبائل شروع ہو گیا۔ یہ اپنے آپ کو نماز کے پورے ثواب سے محروم کرنا ہے۔ گھر سے مسجد چلے نماز پڑھنے کی، راستے بھر ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، مسجد میں پہنچے جب تک نماز نہیں ہو رہی ہے تب تک ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ہم اپنا ثواب ضائع کر رہے ہیں، اپنی نماز کو خراب کر رہے ہیں۔ نماز جتنی یکسوئی سے ہوگی اتنی اچھی ہوگی، اتنا ثواب ملے گا۔ جب باتیں کرتے کرتے نیت باندھیں گے، موبائل
دیکھتے دیکھتے یہ پانے گئے رمضان میں یکسوئی کہاں رہے گا؟ نماز بہت محترم شان عبادت ہے، اللہ کے دربار میں حاضری۔ ہم جب ایسے کرتے ہیں اللہ اکبر تو دنیا کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب باتیں کرتے رہیں گے پہلی بار تک تو وہ بات نہیں کریں، یہ بات کیا ہے؟ مسجد کے بڑے آداب ہیں، بڑے لوگ مسجد اللہ کی عبادت کا گھر ہے، جو ہوتا ہے اس کی عبادت ہوتی ہے، اس کی عبادت ہوئی جائے، اسی کے مطابق ہونا چاہیے، تب مسجد کا حال ادا ہو۔ تو ایک بات جو مسجد اللہ کو بہت پسند ہے، اسی لیے مسجد میں جتنا وقت لگا ثواب ملا اور جو پیسہ لگا ثواب۔ اس اینٹ پتھر سے اچھا کوئی پتھر اور کوئی اینٹ نہیں ہے جو مسجد میں لگ گیا۔ جو پیسہ مسجد کے اینٹ پتھر میں لگ گیا اس سے اچھا کوئی پیسہ نہیں، لیکن وہ ذخیرہ آخرت بن گیا، ذخیرہ آخرت۔ جس نے مسجد بنائی اس نے بڑی کمائی کی آخرت میں، چاہے جس طرح بنائی ہو، چاہے جتنی شرکت کی ہو، ضروری نہیں ہے کہ زمین پوری کی ہو، ضروری نہیں ہے کہ پوری عمارت بنوائی ہو، جتنی بھی شرکت ہو جائے گی وہ اللہ کا گھر بنانے میں ہوگی۔ ہمارا کئی منزلہ مکان ایک اینٹ پر ثواب نہ ملے، ایسا ہو سکتا ہے بھی ایسے۔ ضرورت کا مکان ثواب کے تحت آ سکتا ہے، جبکہ اس بارے میں بہت کچھ ہے۔ بے ضرورت مکان، ضرورت ایک دو کمرے والے مکان بھی ہے مثلا، اور کئی کمرے کا مکان بنا ہے، کئی منزلہ بنا ہے۔ یہاں مسجد چھوٹی سی بھی بنے گی، چوکا ثواب ہی ثواب ہے، اور وہاں اجرت ہو جائے گی، وہاں اجرت ہو جائے گی۔ اتنا بڑا مکان کیوں بنا ہے؟ دنیا کو دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، کس چیز کے لیے بنا ہے؟ تو بزرگوں دوستوں، مسجد کی ایک اہمیت جو ہے، اور یہ مسجدیں جو بنتی ہیں یہ 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے بنتی ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ ہی کی عبادت ہوتی ہے، دوسرا کوئی کام نہیں ہوتا، نہیں ہونا چاہیے۔ اور مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے 5 وقت کی باجماعت۔ اس طرح مسجد کے واسطے سے ہمارے دین و ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ ایک خاص بات ایک مسجد اللہ کا گھر ہے، دوسری خاص بات اور بعض وجوہ سے اس سے بھی بڑھ کر کہ مسجد کے واسطے سے ہمارے دین و ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی جس بستی میں مسجد کا ہو وہاں ایمان کا سناٹا۔ کچھ لوگ پڑھ لیتے ہوں کہ گھر نہ اذان ہوتی ہے، نہ جماعت ہوتی ہے، نہ ہمارے بچے جانتے ہیں کہ نماز کیا ہوتی ہے، نہ اطراف جانتا ہے، اور جس بستی میں مسجد ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، تو غیر مسلم بھی نمازوں سے واقف ہے۔ ہمارے چھوٹے بڑے ہر بچے کے کان میں اذان کی آواز پڑتی ہے، نہ صرف یہ بلکہ پورے گاؤں، زمین اور باغ اور کھیت سب جگہ اذان کی آواز پڑتی ہے۔ اس کو معمولی نہ سمجھیے، یہ اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام ہے۔ اللہ کا نام جہاں لیا جائے گا، جہاں تک پہنچے
تو جب مسجد ہوگی، 5 وقت کی نماز کا نظام ہوگا، تب اذان ہوگی۔ مسجد اسی لیے بنائی گئی۔ مسجد کو چوپال کے طور پہ نہیں بنایا گیا، مسجد کو کوئی سینٹر کاؤنسلنگ آج کل ادارے بنتے رہتے ہیں اس لیے نہیں بنایا گیا۔ 5 وقت کی نماز فرض ادا کرنی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب تشریف لائے تو وہاں انہوں نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اس سے پہلے ایک اور مسجد کی بنیاد رکھی، کیونکہ 5 وقت کی نماز کے بغیر چارے کار نہیں، اور یہ نماز مسجد میں پڑھنی ہے۔ بغیر عذر کے جو آدمی گھر میں نماز پڑھے گا وہ گنہگار ہے، وہ گنہگار ہے، اسے جواب دینا پڑے گا کہ تم مسجد میں نماز کیوں نہیں پڑھو۔ اور دنیا کی خرابی یہ ہے، ایک آدمی نمازی تو ہے لیکن مسجد میں نہیں نماز پڑھتا، مسجد میں نہیں نماز پڑھتا تو گاؤں والے، گھر والے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ ٹھیک ہے، پڑھ رہا ہے اللہ کے لیے، اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن یہ فرض نمازیں ایسی ہیں کہ جن میں دکھاوے کی گنجائش ہے، بھائی مانا کہ مسجد میں پڑھو تاکہ لوگ تم کو بے نمازی نہ سمجھیں۔ مسئلہ تو یہ ہے نا، ایک مسلمان کا بے نمازی ہونا بہت بڑا عیب ہے، ہم سمجھے نہ سمجھے عیب ہے۔ شریعت کے نظام میں ایسے شخص کو فاسق کہہ دیا جاتا ہے جس کی گواہی ہماری عدالت میں قبول نہیں ہوگی۔ جو نظام ہے شریعت کا، آج کیا ہو رہا ہے ظاہر دیجیے، جو آدمی نماز نہ پڑھے، جو آدمی روزہ نہ رکھے، جو آدمی حج نہ کرے، حج فرض ہے، جو آدمی زکات نہ دے اس پر زکات فرض ہے، وہ اسلام کے ارکان کو چھوڑ رہا ہے، بنیادی احکام کو چھوڑ رہا ہے، اور اسلام کے بنیادی احکام کو چھوڑنے والے کا ایمان کمزور ہو گیا، اس کو مومن کامل نہیں سمجھا جاتا۔ وہ شریعت کی اصطلاح میں فاسق اور فاجر کہلاتا ہے، اور فاسق کی شہادت ہماری عدالت میں قبول نہیں کی جاتی۔ قاعدہ یہ تو یہ سمجھنے کی بات، 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھنی ہوگی، تب آپ بری و ذمہ ہوں گے، تب ہم بری و ذمہ ہوں گے۔ مسجد اسی لیے بنائی جاتی ہے، اذان اسی لیے دی جاتی ہے تاکہ محلے اور گاؤں کے مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، سب لوگ نماز پڑھیں۔ جس بستی میں مسجد ہوتی ہے وہاں اسلام کا پتہ چلتا ہے، ایمان کا پتہ چلتا ہے، مسلمانوں کا پتہ چلتا ہے، ایک رونق ہوتی ہے، رمضان کا پتہ چلتا ہے، رمضان کا شہر اور افطار کا پتہ چلتا ہے۔ اور جس بستی میں مسجد نہ ہو کچھ بھی پتہ نہیں، کب رمضان آیا کب رمضان گیا۔ تو مسجد کا ایک بڑا فائدہ، مسجد کے واسطے سے ہمارے ایمان کی حفاظت، کیونکہ ہم جیسی بھی نماز پڑھتے ہو لیکن مسجد میں آ جائے، 5 وقت ثابت ہو جائے، اذان ہو، جمعہ ہوتا ہے اس میں شریک ہو گئے، یہ سب چیزیں ملا کر ہمارے دین و ایمان کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ بھی تو ضروری ہے، دین و ایمان جو ہمارے پاس ہے اس کی حفاظت کو سوچنا اور اس کا انتظام اور کام وہ بھی تو ضروری ہے۔ کیسے ہو پائے گا؟ اسی طرح اور پھر یاد رکھیے کہ مسجد ہے، مسجد میں نماز کا نظام چلے گا جب گاؤں میں نمازی ہو، اور جب نمازی نہیں ہوں گے تو کس کو فکر ہے مسجد؟ اذان بھی نہیں ہوگی، نماز بھی نہیں ہوگی، ایک تو پڑھنے والے لوگ گھر میں پڑھ رہے ہیں۔ نمازی بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مسجد کے ساتھ ساتھ ہر مسلم بستی میں بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام ہو،
بلکہ جو پڑھے رہ گئے ان کے لیے بھی ہو. ارے نماز تو سب سے پڑھتے ہیں، قرآن ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے. اگر کسی وجہ سے کسی مسلمان نے بچپن میں قرآن نہیں سیکھا تو بڑے ہونے کے بعد قرآن کا سیکھنا حرام و ناجائز نہیں ہے، ویسے ہی ہے. نماز نہیں پڑھتے تھے تو کیا مطلب؟ ہم زندگی ایسے ہی گزار دیں گے. نماز نہیں پڑھیں گے، نماز نہیں سیکھیں گے تو مطالبہ. تو بڑوں کے لیے بھی ضرورت ہے جو قرآن سیکھنے سے رہ گیا ہو اور سیکھا تھا لیکن اچھا نہیں تھا، اتفاق سے گاؤں میں مسجد میں کوئی آدمی میسر ہے جو ہم کو اچھا قرآن پڑھا سکتا ہے، ہمارے قرآن کو صحیح کر سکتا ہے، تو وہ بھی ہونا چاہیے. اور بچے کو بہرحال بچوں کا پڑھانا تو ضروری ہے. جب بچے پڑھیں گے دینی تعلیم حاصل کریں گے مسجد میں یا مسجد کے ساتھ مکتب میں، تب تو بستی اور گاؤں میں اسلام اور ایمان کا پتہ چلے گا. دینی تعلیم سے پتہ چلتا ہے اللہ کیا ہے، اللہ سے ہمارا تعلق و رشتہ کیا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ان سے ہمارا رشتہ اور تعلق کیا ہے، قرآن کریم کیا چیز ہے، ہمیں کیوں قرآن پڑھنا چاہیے، تب پتہ چلے گا. آخرت کیا چیز ہے، جنت کیا چیز ہے، جہنم کیا چیز ہے، اس کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ یہ جو مسجد میں مکتب میں پڑھایا جاتا ہے وہاں سے پتہ چلے گا. اس سے بھی آگے کی بات ہے. آج آدمی صاحب اولاد بنتا ہے اور اولاد سے بہت کچھ چاہتا ہے، بہت کچھ چاہتا ہے. اولاد ہماری خدمت کرے، خیال کرے، یہ کرے، وہ کرے. تو اولاد اس وقت کرے گی جب اولاد کو بتایا گیا ہوگا کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں، اولاد کیا ہوتی ہے، ماں باپ کا کیا حق ہوتا ہے اولاد پر. جب یہ سکھایا پڑھایا گیا ہوگا تب تو اولاد خیال کرے گی. یہ کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ مسجد میں، مکتب میں پڑھایا جاتا ہے، اسکول میں بھی. اسکول والوں کو ان چیزوں سے کہا ہے وہ تو اللہ کی پہچان نہیں کراتے تو ماں باپ کی پہچان کیا کراتے. کیا اسکول میں ایسی تعلیم ہوتی ہے کہ جس کا مقصد اور حاصل یہ ہو کہ اپنے پیدا کرنے والے کو، وہاں تو اس کا الٹا ہوتا ہے، بہکانے کی تعلیم ہوتی ہے. تو جب اللہ کی پہچان کی پڑھائی اسکولوں میں نہیں ہوتی، کالجوں میں نہیں ہوتی، تو ماں باپ کی پہچان اور ان کا حق بتانے کی تعلیم اسکول میں کہاں سے ہوگی؟ سمجھ نہیں پڑتا. ہم نے اپنے بچے کو اس کی تعلیم نہیں دلائی، اسکول میں لگائے ہیں، تو ہمارے بچے تو جانا ہی نہیں کہ ماں باپ کا ہمارے اوپر کیا احسان ہے اور ماں باپ کا ہمارے اوپر کیا حق ہوتا ہے اور ماں باپ کے ساتھ ہم کو کس طرح رہنا چاہیے اور ماں باپ کو اگر ہم راحت پہنچائیں، خوشی پہنچائیں تو ہم کو آخرت میں کیا ملے، اور اگر ماں باپ کو ہم نے تکلیف پہنچائی خدا نخواستہ تو آخرت میں کیا ہوگا. جب پڑھا نہیں تو کیا پتا. یہ جو تعلیم ہوتی ہے مسجد اور ہمارے مکتب جس سے بہت سی بستیاں خالی ہیں. ظاہر کتنی مسجدیں ہیں ہماری اور بہت کچھ پڑھائی ہو رہی ہے، لیکن کتنی بستیاں ہیں آبادی مسلمانوں کی 50-100 گھر کی اور زیادہ مسجد نہیں، جن کی تعلیم نہیں، گھومتے ٹہلتے کچھ سیکھ لیا، جان لیا بس ہو گیا. تو دوستوں مسجد کی ایک اہمیت تو یہ ہے کہ اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے. اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمارت زمین کا کوئی ٹکڑا اللہ کے نزدیک نہیں ہے. اور مسجد ہونے کے لیے اسے بڑی ضروری ہے. مسجد ہونے کے لیے زمین کا ایک ٹکڑا چاہیے جس پر کسی طرح کا بھی سائبان بنا دیجیے، بس ختم ہو گئی. اب سردی برسات گرمی 5 وقت کی نماز پڑھے، چاہے ترپال لگا دیں، چاہے پلاسٹک لگا دیں، چاہے
چاہے کھپیل، چاہے چپل، چاہے ٹین، یہ لوگ چھوٹی سی پکی عمارت بنے جس کے پیچھے آ کر ہم بہت پریشان ہوتے ہیں. بہت سی جگہ زمین ہوتی ہے لیکن اس چکر میں کہ پکی بنا لی ہے نشان. اور پھر آج کل ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بس اوقات لوگ سوچتے ہیں فلاں جگہ سے بنی، فلاں جگہ سے بنی، تو کوئی پیسہ دے دے تو ہم بھی بنوا لیں. حالانکہ گاؤں والوں کے پاس پیسہ ہے، گاؤں والوں کے پاس پیسہ ہے. اور پیسہ ہو نہ ہو، مسجد تو سب کی ہے نا بھائی، اللہ کا گھر ہے. اپنا پکا گھر بنانے سے زیادہ اللہ کا گھر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کا گھر بنانے کی فکر کرنی چاہیے. ہم نے اپنے گاؤں میں اللہ کا گھر نہیں بنایا اور اپنا گھر عالیشان بنا لیا. کل بچے تھے، اب سوال ہے تمہارے گاؤں میں مسجد نہیں تھی، تم بنوا سکتے تھے، تھی تمہارے پاس طاقت، تم زمین لے سکتے تھے، پیسہ لے سکتے تھے، تم نے اپنا گھر عالیشان کروا لیا، مسجد کی فکر نہیں تھی. یہ سوال ہوتا ہے. مسجد نام سے زمین کے ٹکڑے کا ہے جس کو کسی طرح بھی استعمال کیا جا سکے ہر موسم میں. ہو گئی مسجد، اللہ نے پیسہ دیا، عالیشان کر کے اچھا لگا. نہیں تو کچی ہی ہے، آخر اسی میں تو گزر بسر ہوتا ہے. اور مسجد اس لیے ضروری ہے کہ مسجد کے واسطے سے ہمارے دین و ایمان کی حفاظت. نماز ایسی محترم شان عبادت ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. اتنی ضروری ہے کہ بعض حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی قصدن نماز چھوڑتا ہے بغیر وضو کے وہ ایمان سے باہر ہو جاتا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اتنی ضروری ہے ایک مسلمان نماز نہ پڑھے. جیسے یہ عجیب بات ہے کہ مسلمان کلمہ نہیں پڑھتا، اللہ کو نہیں مانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، مسلمان ہے لیکن نہ نماز ہے نہ روزہ ہے. کیسا اسلام؟ سوچ رہے ہیں. مسجد سے ہمارے دین و ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، ہمارے بچوں کے دین و ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. ہمارا فرض ہے اپنے دین و ایمان کو بچانا اور اپنے بچوں کے دین و ایمان کو بنانا. خالی کھانا کھلانا ہماری ذمہ داری نہیں، کپڑا پہنانا ہماری ذمہ داری نہیں، اسکول کی تعلیم دلانا اعلیٰ سے اعلیٰ انگلش میڈیم فلاں اور فلاں، یہ اتنا ضروری نہیں ہے جتنا ضروری یہ ہے ہم اپنے بچے کے ایمان کی فکر کریں، اسلام کی فکر کریں، مسلمان بنانے کی فکر کریں، قرآن پڑھائیں، نماز سکھائیں، اس کو عقائد بتائیں، صحیح اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرائیں. نہیں کرائیں گے تو کہیں بھی چلا جائے، کہیں بھی چلا جائے. جب ہمارا بچہ اللہ کو نہیں پہچانے گا تو ہم کو کیا کریں؟ پھر کیسی شکایت کہ ہمارا لڑکا کا نافرمان، ہمارا لڑکا کو پوچھتے نہیں، ہمارا لڑکا ہمارا خیال ہی نہیں کرتا. آپ نے خیال کیا کرتے گا؟ جب آپ نے بچپن میں اس کے دین و ایمان کا خیال نہیں کیا تو آج یہ شکایت کیوں کر رہے ہیں کہ آپ کا لڑکا آپ کا خیال نہیں کرتا؟ آپ نے حق ادا نہیں کیا، وہ حق ادا نہیں کرتا. تو دوستوں یہ سب چیزیں بڑی ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی آپ حضرات کو، ایسا بھی تھا کہ اللہ کا گھر بڑا اچھا بڑا مضبوط کر کے اللہ قبول کرنا جس نے جو کیا. اور آئیے بس جانے کے بعد ختم تھوڑی ہوتی ہے ضرورتیں تو آتی ہیں. جو خرچ کرے گا اپنی آنکھ سے بنائے گا. تھوڑا سا پیسہ، چھوٹی سی شرکت کی مسجد ہے، اللہ کا گھر بنانے میں شریک ہونا ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. جس بات ہے جو اللہ کا گھر بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اللہ اس کے لیے جنت میں گھر، چھوٹی سے چھوٹی مسجد بنانے پر بھی جنت میں گھر بنانے کی بات آئی ہے. یہ ایک بڑی نعمت اور دولت، اس کے ساتھ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے
جب ہماری اولاد میں نمازی ہوں، جب ہم اپنے اولاد کو نماز سکھائیں گے اور اپنے اولاد کو نمازی بنائیں گے، جیسے اسکول کے لیے نگاہ رکھتے ہیں، فکر رکھتے ہیں، وقت ہو گیا گئے کہ نہیں گئے، ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا، بڑا کلاس سے پیریڈ سے غائب تھے تو کیوں غائب تھے، امتحان کی فکر کرتے ہیں، اس سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارا بچہ جو 14-15 سال کا ہو گیا، بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ ہم اولاد کو بے نمازی چھوڑ جائیں گے تو کل پکڑ ہوگی، یاد رکھیے۔ اور کھانا پانی نہیں دیا کمزور تھا، اس سے زیادہ پکڑ ہوگی، اس سے زیادہ پکڑ ہوگا۔ پہلا فرض ہے ایک مسلمان کا کہ اپنے اولاد کو مسلمان بنائے۔ آپ خود سوچیں پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے کیا کام کیا جاتا ہے؟ دائیں کان میں اذان کہی جاتی ہے، بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ یہ کوئی رسم ہے، تماشا ہے؟ یہ حکم ہے شریعت کا۔ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلی آواز بچے کے کان میں اللہ کے نام کی پہنچاؤ، اللہ کی بڑائی کی پہنچاؤ۔ زندگی بھر جو کام کرنا ہے اس کی آواز پہنچاؤ۔ ایک کان میں اذان کہو، ایک کان میں اقامت ہے کہ نہیں ہے؟ کس لیے؟ ہم ہر چیز کو رسم سمجھتے، رسم آگے دھندا بدل جائے کام بولنے لگے، اللہ کا نام سکھاؤ، اللہ کا نام سکھاؤ، عقیقہ کرو، سب شریعت کے احکام ہیں کے فوائد۔ ہم پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، برتھ ڈے بڑے اہتمام سے مناتے ہیں اور عقیقہ نہیں کرتے، دنیا بھر کی خرافات کرتے ہیں اور بچے کے پیدا ہونے پر اذان اور اقامت نہیں کہتے۔ یہ سب چیزیں اپنے بچوں کو محروم کرنے کی ہیں، دین و ایمان سے یاد رکھیے۔ اگر اپنے بچوں کو مسلمان بنانا ہے، اپنی مسجد کو آباد رکھنا ہے، تو اپنے بچوں کے اپنے ان چیزوں کی فکر کرنی پڑے گی۔ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد سلسلہ چلتا رہے گا، جب تک یہ جگہ اسی جگہ آباد رہے گی، ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ یہ اسی وقت ہوتی ہے، اس بات کی نماز ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، مضبوط تعلیم ہونی چاہیے، اچھی تعلیم ہونی چاہیے، ایسی تعلیم ہونی چاہیے، وہی ضروری جو ہم مسلمان بچے کو چاہیے کہ جو لوگ بھی گاؤں میں رہتے ہیں وہ اپنے بچوں کو آپ یہاں پڑھائیں، آپ یہاں پڑھائیں، ان سے کچھ ادھر ادھر جو تھوڑا بہت تب بھی اپنے بچوں کو بھیجیں کہ ہمیں پڑھوانا چاہیے، پڑھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔